अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें ग्रुप में। और आज के लिए जो हमारे पास हदीस है इल्म की फजीलत के हवाले से, इसमें हमें मिलता है कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करता है, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ बूझ दे देता है। अब यहाँ पर ये जो फ़िक़्ह से मुराद है, ये कोई फ़िक़ही उलूम नहीं है, इसमें दीन की समझ बूझ है और इसमें इल्म की फजीलत और तालिब इल्म को यानी इल्म हासिल करने की फजीलत हमें मिलती है और इंसान को तालिब इल्म बनने की तरफ उभारा जा रहा है इस हदीस में। और दूसरी चीज़ जो मुझे इस हदीस के बारे में बड़ी एक पढ़ के हमेशा जो है एक अट्रैक्शन मिलती है, वो ये कि बाज़ दफ़ा हम दुनिया की नेमतें देखते हैं, तो लोगों की तरफ जो अल्लाह ताला ने की होती हैं, तो हम समटाइम्स देखते हैं तो हम कहते हैं ये कितना नेमतों भरा शख्स है, इसको बहुत सारी नेमतें मिली हैं। और इंसान बाज़ दफ़ा कंपैरिज़न करता है अपना। लेकिन ये हदीस जो है ना इंसान को बड़ा स्ट्रेट रखती है कि अगर मेरे पास या किसी और इंसान के पास इंसान इल्म हासिल करने के रास्ते पे है, इल्म सीखने सिखाने के रास्ते पे, तो ये चीज़ बड़ी तसल्ली देती है कि नहीं भई अल्लाह ताला ने हमारे साथ भलाई का इरादा किया है। अगर दुनिया किसी को हमसे ज़्यादा दी है, तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन भलाई जब अल्लाह ताला इरादा करते हैं किसी के साथ, किसी शख्स के साथ भलाई का, तो उसकी ये दलील है कि वो इल्म के रास्ते के ऊपर चलता है। इल्म सीखने सिखाने का काम उसकी ज़िंदगी में होता है। इसके बाद आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मदीना बुक का लेसन देखेंगे, तदबीक भी करेंगे और इसके बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ील का है, जिसमें हमने इन्ना को देखा कि वो जब जुमला इस्मिया के अंदर ऐड होता है तो उससे जुमले में क्या बदलाव आता है मानी में और एराब में, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल एक्चुअली इन्ना और इन्ना के जैसे कुछ और वर्ड्स हैं जो हम जुमला इस्मिया के शुरू में लगाते हैं और उससे मानी में क्या-क्या चेंजेस आती हैं वो फिर हम देखेंगे, क्योंकि हर वर्ड का अपना मीनिंग है और हर वर्ड जो है वो जुमले के अंदर एक डिफरेंट मीनिंग के साथ आता है। अच्छा। ओके, लेसन शुरू करने से पहले मैंने जैसे होमवर्क्स वगैरह चेक किए तो उसमें मुझे 1-2 पॉइंट्स मिले जिसको मुझे हो रहा था कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ। और इस हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगी जिसका रिमाइंडर आपको काफ़ी वीक्स से मिल रहा है कि प्लीज़ होमवर्क्स अपने ज़रूर करें, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अरबी सीखने का और एज़ अ टीचर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अरबी सिखाने का, इसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि जो शख्स होमवर्क करता है और क्योंकि होमवर्क आप करते हैं तो पहले स्टेप पे ज़रूर गलती होती है। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, हम एक तो इस ज़बान के यूज़्ड टू नहीं होते, तो इसलिए हम गलती तो मस्ट करते हैं और वही शख्स सीखता है जो गलती करता है। तो इसलिए होमवर्क बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अरबी सीखने में। हो सकता है कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काई स्टूडेंट हो जो होमवर्क ना करे और वो सीख जाए, तो बड़ी किल्ला कलील लोगों में से होगा। लेकिन जो एक मेजॉरिटी को देख के जो चीज़ मुझे पता चलती है वो यही कि जो शख्स होमवर्क करता है उसके सीखने की जो परसेंटेज है वो ठीक-ठाक अच्छी होती है।
اور آج جو مجھے 2 پوائنٹس ایک ایکسٹرا مطلب ایکسپلین کرنے کے حوالے سے پتہ چلیں، وہ اسٹوڈنٹس کے ہوم ورک سے ہی پتہ چلیں، کہ مجھے لگا کہ یہ پوائنٹ میں نے مس کر دیا بتانے میں، اور اس کی ضرورت ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو اس اسٹیج کے اوپر یہ پتا ہو۔ اس میں جیسے ہم نے کچھ فیل دیکھے ہیں، اور کیونکہ ابھی ہم نے فیل کے ٹاپک کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھا، لیکن ہمارے پاس ذہب، جلس، خرج، 2-4 افعال کو ہم نے دیکھا ہے واحد مذکر غائب کے صیغے میں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ فاعل ضرور ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ فاعل ہمارے پاس اسم ظاہر کی صورت میں، یعنی کسی نام کی صورت میں ہمیں مل رہا ہوتا ہے سینٹینس کے اندر، اور بعض دفعہ وہ اسم ضمیر کی صورت میں وہ فیل کے اندر ہڈن ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سینٹینسز ہیں 4 اور 5، این جلس حامد اور ذهب عمار۔ ان دونوں افعال کے اندر ہمارے پاس جو فاعل ہے وہ مذکور ہے۔ فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کو کرنے والا۔ جلسا وہ بیٹھا، وہ کون بیٹھا؟ آگے ہمارے پاس اس کا نام موجود ہے حامدن، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے جب فعل میں ابھی تو ویسے ہمارے پاس جو افعال آئیں گے وہ واحد مذکر غائب کے ہی آئیں گے، یعنی 3rd person کا جو ہمارے پاس صیغہ ہے واحد کا وہی آئے گا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہوا کی ضمیر ہے، اس کے اندر جو یہ وہ چھپا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ حامد، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے عربی میں، وہ حالت رفع ہوتی ہے۔ این جلس حامد، اسی طرح ذهب وہ گیا، اس میں جو وہ ہے وہ کون ہے؟ عمار۔ تو عمار کو ہم نے حالت رفع میں بولنا اور لکھنا ہے، ذهب عمار۔ اور جیسے ہوم ورک میں جو ہمارے پاس کچھ جملے تھے جن میں ہم نے انا اور لام تاکید کا اضافہ کرنا تھا، تو اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی تھی کہ جملے کے شروع میں انا آتا ہے، اس کے بعد اسم و انا کو ہم لکھتے ہیں، ایک جو عام جملے کی ترتیب ہے نا اس میں ہم انا لکھتے ہیں، پھر اسم و انا آتا ہے، پھر اس کے بعد خبر ہوتی ہے اور خبر کے ساتھ ہم لام کی ایڈیشن کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس اس پوری تمرین کے اندر، اس پوری ایکسرسائز کے اندر 16 اور 17 جو سینٹینسز ہیں دو، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خبر ہمارے پاس مقدم ہے، فی ذالک عبرۃ فی السماوات والارض آیات للمؤمنین۔ یہاں پہ فی السماوات والارض خبر مقدم ہے اور فی ذالک خبر مقدم ہے۔ اب نارملی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لام کی ایڈیشن ہوتی ہے وہ ہم خبر کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ خبر مقدم آ گئی ہے تو اس میں جب ہم انا کی ایڈیشن کریں گے تو ان فی ذالک لعبرۃ۔ اب عبرتن کو ہم نے حالت نصب میں لے کے گئے کیونکہ یہ اسم و انا ہے اور یہ خبر و انا ہے، تو یہ ایز اٹ از رہے گا۔ اور 17 میں بھی ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو آیات ہے ورڈ، یہ اسم و انا ہے جس کو ہم حالت نصب میں لے کر گئے ہیں اور لآیات کر دیا ہے ہم نے۔ تو یہاں ان دونوں جملوں میں ہمارا جو لام تاکید ہے وہ اسم و انا کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ خبر مقدم ہے۔ تو انا اور لام تاکید دونوں کو ہم اکٹھا نہیں بولتے، ان کے بیچ میں کچھ لفظوں کا جو ہے ڈسٹینس ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دونوں سینٹینس ہوں گے، اور آیات میں الف تا کو ہم نے ڈبل کسرہ کے ساتھ لکھنا ہے کیونکہ اس کی جو حالت نصب اور حالت جر ہوتی ہے، الف تا کی جو جمع مؤنث سالم کی دونوں حالتیں ہیں نصب کی اور جر کی، اس میں ہم اس کو ڈبل کسرہ کے ساتھ فنش کرتے ہیں، یعنی اس کی جو اینڈنگ ہے اس میں ڈبل کسرہ آتی ہے۔ تو ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اب ہم تطبیق کریں گے جس میں
अगर हमारे पास कोई सेंटेंस होगा जो इन्ना के साथ होगा जुमला इस्मिया तो हम उसको देखेंगे, और अगर कोई जुमला हमें मिल जाएगा इसके बगैर इन्ना के बगैर मिलेगा सिंपल जुमला इस्मिया तो हम उसको देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है वल्लाहु आलिमुन आलिमुन बिज़्ज़ालिमीन। तो ये हमारे पास जुमला इस्मिया है जिसमें वल्लाहु मुब्तदा, आलिमुन खबर और बिज़्ज़ालिमीन मुतल्लिक खबर, क्योंकि ये जार मजरूर की तरकीब के साथ आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है वल्लाहु बसीरुन, वल्लाहु बसीरुन बिमा यअमलून। तो इसमें वल्लाहु मुब्तदा, बसीरुन खबर, और बिमा जो है वो जार मजरूर की तरकीब है और आगे उसके फेल आ रहा है। तो इस जुमले में हम सिर्फ मुब्तदा और खबर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि आगे जो है वो फेल वाला हिस्सा आ रहा है जिसको हम फिलहाल नहीं देखेंगे। फिर आगे हमारे पास आती है मिसाल यहाँ पर, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिलकाफ़िरीन। तो यहाँ पर इस जुमले में चूंकि इन्ना आ रहा है तो इसको हम किस तरह से इसके एलिमेंट्स को वो करेंगे। इसमें क्योंकि इन्ना है तो इसमें आपको बताना है कि इस्मो इन्ना कौन सा है और खबरो इन्ना कौन सी है। तो हमारे पास ये है सिस्टर नजफ है सबसे पहले। इस जुमले को आप एलिमेंट्स इसके बताएंगी। जी, इन्नल्लाह में इन्ना जो है वो इस्मो अल्लाह जो है वो इस्मो इन्ना है और अदुव्वुल लिल काफिरीन उसकी खबर है। हाँ जी, ठीक। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट के लिए किसी ने स्टूडेंट ने कहा है रिपीट करने के लिए, तो ये अब लास्ट पॉइंट कौन सा है? मेरा जहां तक ख्याल है आप पूछना चाह रही हैं। ओके, बुक से, ठीक है, लिसानुल कुरान वाला। ओके, ये हाँ, इसमें आयात वाला लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था कि फिस समावाति वल अर्दी आयातुल लिल मुमिनीन। तो इसमें जब हम इन्ना की एडिशन करेंगे तो आयात जो है वो उसके साथ हम लाम की एडिशन करेंगे, क्योंकि खबर मुक़द्दम है और जो इसकी इस्मो इन्ना है वो मुअख्खर है, इस वजह से इन्ना फिस समावाति वल अर्दी लआयातिल लिल मुमिनीन। अब यहाँ पर हम आयातिन क्यों कह रहे हैं इसको डबल कसरा के साथ? इसलिए क्योंकि जब हम जमा मुअन्नस सालिम बनाते हैं तो उसकी हालत रफ़ होती है आयातुन, और जब हम उसकी हालत नसब और हालत जर की तरफ जाते हैं तो हालत नसब और हालत जर दोनों इसकी आयातिन होती है। क्यों? क्योंकि अलिफ ता कभी भी डबल फतहा के साथ नहीं आता, ये एक इसकी एक्सेप्शन है। तो जब भी आपने अलिफ ता की एंडिंग के साथ एराबी हालत देनी है, हालत नसब या हालत जर, तो फिर वो आयातिन करेंगे। और फिर हम जुमले के हिसाब से देखते हैं कि इसमें यहाँ पर ये हालत नसब में है या हालत जर में है। जैसे इसी जुमले की अगर आप मिसाल ले लें तो इन्ना की जो इस्मो इन्ना है वो लायात है, तो यहाँ पे हम इसको बता सकते हैं कि ये हालत नसब में है क्योंकि ये इस्मो इन्ना है। ओके, इसके बाद हम कुरान मजीद को देख रहे थे, तो 3 में हमारे पास नेक्स्ट मिसाल है। ठीक है,
इसको मैं खुद एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि इसमें फेल आ रहा है. इसमें असल में अन्ना है. हम अगली मिसाल को देखेंगे. 104 में है वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम. ये हमारे पास एक सादा जुमला इस्मिया है जिसमें मुब्तदा और खबर को डिफाइन करना है. तो सिस्टर महर, आप इसमें से बताएंगी कि हमारे पास मुब्तदा कौन सी है और खबर कौन सी है. वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम. जो जार मजरूर की तरकीब होती है वो जुमला इस्मिया में मुब्तदा नहीं हो सकती. वो हमेशा खबर होती है, चाहे वो मुकद्दम हो, चाहे वो जुमले में पहले जिक्र की गई हो. तो इसमें जो लिल काफिरीन है वो हमारे पास खबर है, और आज़ाबुन अलीमुन जो कि हमारे पास मुरक्कब तौसीफी है, यही हमारे पास मुब्तदा भी है. तो इसमें मुब्तदा हमारे पास मुअख्खर है. फिर हमारे पास है वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम. ये भी हमारे पास एक जुमला इस्मिया है. और सिस्टर नाइमा, आप इसमें बताएंगी कि मुब्तदा और खबर कौन से हैं. वल्लाहु खबर है और ज़ू फ़ज़्लिल अज़ीम मुब्तदा. इसमें वल्लाहु मुब्तदा है, ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम खबर है. क्योंकि हमने जब मुब्तदा का तयन करना होता है या मुब्तदा को कहना होता है कि ये मुब्तदा है, तो हम देखते हैं कि इस जुमले के अंदर असल में बात किस सब्जेक्ट के बारे में हो रही है. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसका मीनिंग देखें तो वल्लाहु अल्लाह ताला फजल अजीम वाले हैं. तो अल्लाह के बारे में एक हमें बताया जा रहा है, खबर दी जा रही है कि वो कैसे हैं. तो जुल फज़्लिल अज़ीम ये हमारे पास खबर है और वल्लाहु मुब्तदा है. अब जुल फज़्लिल अज़ीम को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो मुरक्कब मौजूद है. जुल फज़्ली मुदाफ मुदाफ इलैह, जू जो कि अस्माए खमसा में से एक इसम है, और ये ज्यादातर मुब्तदा के ज्यादातर मुदाफ की सूरत में इस्तेमाल होता है. इसकी हालत रफ़ है, हमें पता चल रहा है इसके वाव से. अगर इसको हम जा कहते हैं तो फिर ये हालत नसब हो जाता है. अगर हम इसको जी कहते हैं तो फिर ये हालत जर हो जाती है. और जू होने की सूरत में ये हालत रफ़ होती है, और खबर चूंकि हमारे पास हालत रफ़ होती है इसलिए यहाँ पर ये जू की सूरत में आया है. और अल फज़्ल अज़ीम हमारे पास मुरक्कब तौसीफी है. ये फजल जो कि बड़ा है, तो जो ये अल-अज़ीम है ये इसकी सिफा है फजल की. अब हमारे पास अगला जुमला है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर. तो ये हमारे पास जो जुमला है ये इन्ना के साथ शुरू हो रहा है, और इसमें इस्मो इन्ना और खबरो इन्ना को डिफाइन करना है. सिस्टर किरण. इस्मु इन्ना इन्नल्लाह अल्लाह और अला कुल्ली शैइन क़दीर जुमला इस्मिया. ये है तो जुमला इस्मिया ही, क्योंकि इन्ना का दुखूल जो है वो जुमला इस्मिया पे होता है. तो इन्ना आ गया, आपने बता दिया कि अल्लाह जो है वो इस्मो इन्ना है. अब आप ये देखें कि इसमें खबर कौन सी है जिसको आप कहेंगे कि ये खबर इन्ना है. अल्लाह ताला के बारे में आपको क्या खबर मिल रही है. हर चीज के ऊपर कादिर है. कादिर है. तो इसमें खबर कौन सी होगी, खबर इन्ना. क़दीर. बिल्कुल क़दीर. और आला कुल्ली शैइन तो हमारे पास खबर की मौजूदगी में ये मुतल्लिक खबर होता है. ओके. अब एक स्टूडेंट ने पूछा है कि आज़ाबुन अलीम जो है ये दोनों नकिरा हैं. तो हमारे पास जो मुब्तदा होती है वो आम तौर पर मारिफा होती है, और जो खबर होती है
وہ عام طور پر نکرہ ہوتی ہے. تو عذاب علیم جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں. اوکے, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ ہمارے پاس دونوں نکرہ ہیں اور یہ مبتدا ہے. ہاں, کیونکہ ہمارے پاس جو خبر ہے وہ مقدم ہے, اور مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتی ہے, لیکن بہت سارے کیسز میں جب مبتدا مؤخر ہو جاتی ہے تو وہ ایز نکرہ بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس میں بہت ساری اور مثالیں ہیں. جہاں ہم نے یہ ٹاپک پڑھا تھا اس ٹاپک کے انڈر بہت ساری مثالیں ہیں جس میں ہمیں مبتدا نکرہ کے طور پہ بھی ملتی ہے. تو یہ ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ہمیشہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر معرفہ ہوتی ہے. اب ہمارے پاس 110 آیا ہے. یہ بھی ہمارے پاس انا کے ساتھ ہے, تو اس میں ہمیں اسم و انا اور خبر و انا کو ڈیفائن کرنا ہے. اب اس میں یہ جو تعملون کا ورڈ آ رہا ہے یہ ہمارے پاس فیل ہے. آپ اس تعملون کے ورڈ کو ڈیفائن نہیں کریں گے, آپ نے صرف اسم و انا اور خبر و انا کو ڈیفائن کرنا ہے. اور ہمارے پاس سسٹر ثانیہ ہے. اللہ ہے مبتدا اور بصیر ہے خبر. ہاں جی, یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اللہ جو ہے وہ اسم و انا ہے اور بصیر جو ہے وہ خبر و انا ہے, کیونکہ جب اکیلا ٹھیک ہے. یہ ہوگا انا کے بغیر تو پھر ہم مبتدا خبر کے طرح سے اس کو ڈیفائن کریں گے. جب انا کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمیں, کیونکہ انا اس جملے کو اون کر لیتا ہے, پھر وہ مبتدا سے اسم و انا ہو جاتی ہے اور خبر سے خبر و انا چلی جاتی ہے. ٹھیک. اب 112 میں ہمارے پاس ایک مثال آ رہی ہے, اور اس کے لیے سسٹر سامیہ ہے ہمارے پاس. یہ ہمارے پاس ایک ساتھ وہوا مبتدا اور محسن خبر. بالکل. اچھا, اب ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ جو عذاب العلیم وللکافرین عذاب العلیم کے شاید حوالے سے یہ پوچھ رہی ہیں, یا کسی اور سینٹینس کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں کہ وہاں پر انا آیا ہے لیکن لام نہیں آیا. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہر جملے میں جہاں پر ہم انا استعمال کریں وہاں پر لام کی موجودگی ضروری نہیں ہے. بس اس کا فرق یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر انا ہوتا ہے ایک جملہ اسمیہ کے ساتھ تو اس کے اندر تاکید آ جاتی ہے, اور جب ایک دوسرے جملے کے ساتھ آپ کمپیریزن کریں جس کے اندر انا بھی موجود ہے اور لام تاکید بھی موجود ہے تو اس کی تاکید بڑھ جائے گی, اس کی تاکید اور زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ اس کے اندر تاکید کے لیے دو چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے, انا بھی اور لام بھی. تو اس لیے جو ہے نا, ضروری نہیں ہے کہ جب آپ انا استعمال کریں گے تو پھر لام تاکید بھی استعمال ہوگا, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اوکے, ان اللہ علی کل شیء قدیر میں آپ کہہ رہی ہیں, تو پاسبلٹی موجود ہے انا ہو اور لام تاکید اس جملے کے اندر نہ ہو. اب 114 آیا ہے ہمارے پاس. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ والا ہمارے پاس جملہ ہے, اس میں مبتدا اور خبر ڈیفائن کرنا ہے سسٹر نجف. جی, ولاہم جو ہے وہ خبر ہے, اور عذاب عظیم جو ہے وہ مبتدا ہے. مبتدا ہے, بالکل. اس میں ہمارے پاس جو مبتدا ہے وہ مؤخر ہے اور نکرہ ہے, بالکل ٹھیک. پھر 15 ہے, 115, اس میں ہمارے پاس آ رہا ہے ان اللہ واسع علیم. تو یہاں ہم بتائیں گے اسم و انا اور خبر و انا. جی سسٹر مہر.
ہاں جی، اللہ اسم انا، اور اس میں خبر انا کون سی ہے؟ واسع علیم ہمارے پاس خبر ہے یہاں پر، خبر انا۔ 116 میں ہمارے پاس ہے کل لہو قانتون، یہ بھی ہمارے پاس انا کے بغیر سینٹینس ہے، تو اس میں مبتدا اور خبر سسٹر نائمہ۔ کل مبتدا اور قانتون خبر۔ بالکل، کل مبتدا ہے، قانتون خبر ہے، لہو جو کہ جار مجرور ہے، تو خبر کی موجودگی میں یہ متعلق خبر ہو جائے گا۔ یہ پھر ہمارے پاس آتی ہے اگلی مثال 127 میں، انک انت السمیع العلیم۔ اس جملے میں اصل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہیں، تو لیکن انا کا استعمال ہے، اور اس میں کا جو ہے، جو انا کے ساتھ یہاں پہ ہمیں کا موجود مل رہا ہے، یہ اسم انا ہے۔ اب بعض دفعہ جو ضمائر ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس، جیسے ہوا، انتا، یہ خبر سے پہلے ان کی موجودگی ہوتی ہے، بہت سارے جملوں میں ہمیں ملتا ہے۔ یہاں ہمیں 128 میں بھی اس کا وجود مل رہا ہے، یہ اسم انا کے بعد اور خبر سے بفور جو ہے ہمیں ایک ضمیر مل رہی ہے، تو یہ بھی اصل میں تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ پوائنٹ آئے گا انشاءاللہ کتاب میں، اس کو ہم تب کر لیں گے۔ اور اس میں جو خبر آ رہی ہے، خبر انا، وہ ہمارے پاس السمیع العلیم ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے 130 میں مثال، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یہاں پر ہمارے پاس اسم انا اور خبر انا کون سے ہوں گے سسٹر کرن؟ انہو اسم انا ہو لمن الصالحین خبر۔ خبر، بالکل، اور یہاں پہ ہمارے پاس انا اور لام دونوں آ رہے ہیں، یعنی اس جملے کے اندر زیادہ تاکید موجود ہے۔ تو یہ ہماری ہو گئی تطبیق۔ بارک اللہ فیکن۔ اب ہم مدینہ بک کا چیپٹر دیکھیں گے، اور اس چیپٹر کے اندر جو مین ٹاپک ہے وہ نعت منعوت کا ہے۔ اصل میں نعت منعوت صفہ موصوف کو ہی کہا جاتا ہے، لیکن یہ ٹرم میں آپ کو کیوں انٹروڈیوس کرا رہی ہوں، کیونکہ آگے جب آپ تمارین کریں گے تو پھر یہ والی ٹرمز کا جو ہے استعمال ہوگا، نعت اور منعوت کا۔ تو نعت اصل میں صفہ کو کہتے ہیں، اور منعوت جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے، جیسے صفہ موصوف اسی طرح نعت منعوت۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ من ھذا الرجل، اب یہاں پہ سوال ہے، من جب ہمارے پاس آ جاتا ہے تو کسی عاقل کے بارے میں سوال ہوتا ہے، یہ شخص کون ہے؟ ہوا عباس، ہوا مبتدا، عباس خبر، وہ عباس ہے۔ عباس تاجر، اب یہ والا جو جملہ ہے، اس کے یہ والا جو ہمارے پاس ایک دو ورڈز لکھے ہوئے ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب ہے۔ عباس تاجر صفہ اور موصوف ہے، عباس تاجر، تو یہ جملہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر عباس تاجر غنی، یہاں ہم نہیں، اوپر والا بھی ہمارے پاس جملہ ہے، کیونکہ عباس اصل میں مبتدا ہے اور معرفہ ہے، اور تاجر نکرہ ہے اور خبر ہے، یہ نعت منعوت نہیں ہے۔ نعت منعوت ہمارے پاس نیچے آئے گا، ٹھیک ہے۔ عباس تاجر ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے، مبتدا اور خبر۔ عباس
ताजिरुन गनीयुन, यहाँ पे हमारे पास अब्बास मुब्तदा है और ताजिरुन गनीयुन जो है खबर है। और ताजिरुन गनीयुन को जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास मुरक्कब तौसीफी है, जिसमें ताजिर हमारे पास मौसूफ है और गनी उसकी सिफा है। गनी यानी मालदार, कि अब्बास ऐसा ताजिर है जो बहुत मालदार है। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद मुदर्रिस है, टीचर है, उस्ताद है। तो यहाँ पे भी हामिद मुब्तदा और मुदर्रिस इसकी खबर है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, हामिदुन मुब्तदा, मुदर्रिसुन जदीदुन खबर है और ये मुरक्कब तौसीफी है। इसमें सिफा हमारे पास जदीद है और मौसूफ हमारे पास मुदर्रिस है। मा हादा, ये क्या है। अब जो ऊपर वाली कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी वो मन हादर रजुल से हुई थी, यानी वहां पर जो मन था यानी किसी आकिल के बारे में सवाल है। अब ये कन्वर्सेशन का जो हिस्सा शुरू हो रहा है मा हादा से शुरू हो रहा है, तो मतलब मा किसी गैर आकिल चीज के बारे में बात हो रही है। हादा तुफाहुन, हादा मुब्तदा मारिफा और तुफाहुन नकिरा खबर। तुफाह बोलते हैं सेब को, एप्पल को। التفاح फाकिहतुन लजीजतुन, सेब फाकिहा बोलते हैं फ्रूट को, फल को, लजीजतुन बोलते हैं मजेदार को, टेस्टी। तो यहाँ पर अत्तुफाह मुब्तदा है, फाकिहतुन लजीजतुन जो कि है हमारे पास खबर, और खबर में हमारे पास मुरक्कब तौसीफी है। लजीजतुन इसकी सिफा है और फाकिहतुन जो है वो मौसूफ है। तो सेब मीठा फल है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। फिर मा ज़ालिका, यहाँ पर भी जानदार के बारे में बात हो रही है, लेकिन चूंकि गैर आकिल है इसलिए मा का इस्तेमाल हुआ कि वो क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास मुरक्कब इशारा इस्तेमाल हुआ था जो कि करीब का था। यहाँ जो हमारे पास सॉरी मुरक्कब इशारा नहीं, इस्म इशारा, यहाँ पर जो हमारे पास इस्म इशारा का इस्तेमाल हुआ वो करीब के लिए हुआ। तो यहाँ जो हमारे पास इस्म इशारा का इस्तेमाल हो रहा है वो बईद वाला है कि वो क्या है, और मुज़क्कर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अस्फूर जो कि आगे जिसका जिक्र आ रहा है, चिड़िया को बोलते हैं, वो हमारे पास मुज़क्कर है अरबी में। ज़ालिका अस्फूरुन, वो चिड़िया है। ज़ालिका मुब्तदा, अस्फूरुन खबर। अल-अस्फूरु ताइरुन ताइरुन सगीरुन, चिड़िया एक छोटा परिंदा है। अल-अस्फूर मुब्तदा, ताइरुन सगीरुन ये हमारे पास खबर हो गई है जो कि मुरक्कब तौसीफी है। ताइर बोलते हैं परिंदे को और सगीर बोलते हैं छोटे को। ये चिड़िया छोटा परिंदा है। अल-अरबिय्यतु लुगतुन सहलतुन, अल-अरबिय्यतु मुब्तदा, लुगतुन सहलतुन मुरक्कब तौसीफी और खबर, जिसमें सहलतुन हमारे पास आ जाएगा सिफा के तौर पे और लुगतुन जो है वो मौसूफ है। अल-अरबिय्यतु लुगतुन जमीलतुन, अरबी बहुत खूबसूरत या अच्छी ज़ुबान है। तो अल-अरबिय्यतु मुब्तदा है और लुगतुन जमीलतुन खबर, मुरक्कब तौसीफी, जिसमें लुगा हमारे पास मौसूफ है और जमीलतुन उसकी सिफा है। अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन व महमूदुन तालिबुन कस्लानु, यहाँ पे हमारे पास ये वाला पूरा एक जुमला इस्मिया है और ये वाला पूरा एक जुमला इस्मिया है। अम्मारुन मुब्तदा, तालिबुन मुज्तहिदुन मेहनती तालिब इल्म है। तो ये हमारे पास तालिबुन मुज्तहिदुन मुरक्कब तौसीफी है, जिसमें तालिब मौसूफ है और मुज्तहिद उसकी सिफा है। जबकि वह महमूदुन तालिबुन कस्लानु, यहाँ पर महमूद हमारे पास मुब्तदा है, तालिबुन कस्लानु मुरक्कब तौसीफी है, कस्लानु सिफा है और तालिब जो है वो मौसूफ है। यहाँ पर हमारे पास ये जो कस्लान का वर्ड आया है, मुज्तहिद कहते हैं मेहनती को और कस्लान कहते हैं सुस्त को, और तालिबुन स्टूडेंट को कहते हैं। तो ये जो कस्लान का वर्ड है इसको आप देख सकते हैं कि ये एक दम्मा के साथ है और ये
غیر منصرف اسم ہے، مطلب ایک تو یہ کسرہ کے ساتھ نہیں آتا اور دوسرا یہ تنوین قبول نہیں کرتا. یہ دو چیزیں اس کے بارے میں ہیں. اس سے آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ غیر منصرف کا جو ٹاپک ہے وہ ہم اجمیوں کے لیے ہمیشہ ایک جو ہے نا مشکل چیز رہتی ہے، کیونکہ جو لوگ عربی سنتے رہتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسلانون نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ بچپن سے سن رہے ہیں کہ کسلانو ہوتا ہے. وجہ ان کو پتہ ہو نہ ہو، ان کے کانوں کو یہ چیز یوز ٹو نہیں ہوتی. جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں بہت سارے اردو کے قواعد نہ آتے ہوں، لیکن ہمیں یہ سن کے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جملہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. جیسے مذکر مؤنث اردو کے ہم جو چیز ہوتی ہے اس کو ہوتی ہی کہتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے اپوزٹ بولتا ہے تو ہمارے کانوں کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. جیسے بچے جب بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ مذکر کو مؤنث، مؤنث کو مذکر بناتے ہیں، تو ہم ان کی کریکشن کرتے ہیں، نہیں یہ اس طرح سے ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے کہیں اسکولوں میں بیٹھ کے نہیں سیکھی، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہاں یہ اس طرح سے ہوتا ہے. تو ہم نے چونکہ عربی ہم ایک کلاس کی صورت میں سیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک مشکل ٹاپک ہوتا ہے غیر منصرف کا. لیکن اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے کوئی بھی ٹیکسٹ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، ویسے تو عربی کے ٹیکسٹ جو عام کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ جو فتح کسرہ ضمہ تنوین وغیرہ نہیں ہوتی، لیکن جو انیشیل اسٹوڈنٹس لے رہے ہوتے ہیں ان کی کتابوں میں نارملی یہ تھوڑی تھوڑی ڈال دیتے ہیں، خاص طور پر لاسٹ لیٹرز کے اوپر. تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن بھی ہمیں اس کے معاملے میں بڑی ہیلپ کرتا ہے کہ جو ورڈ تنوین کے بغیر ہو اور کسرہ اس کے اوپر آنی چاہیے، جیسے حروف جارہ کے بعد اگر کوئی ورڈ آ رہا ہے اور وہ کسرہ کے بغیر ہے تو ہمیں اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر غیر منصرف اسم ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ال کے بغیر ہو. اگر ال ہے تو پھر تو آف کورس اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی. پھر ہمارے پاس ہے من انتا، تم کون ہو. انا طالبن، میں طالب علم ہوں. اب اس سے پیچھے جو کنورزیشن تھی وہ تھرڈ پرسن والی آئی ہمارے پاس، وہ شخص کون ہے، یہ اس طرح سے. اب یہاں پر جو ہے ایک ڈائریکٹ کنورزیشن چل رہی ہے، فرسٹ اور سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. من انتا، تم کون ہو. انا طالبن، میں طالب علم ہوں. انتا طالبن جدید، کیا تم ایک نیو اسٹوڈنٹ ہو، نئے طالب علم ہو. تو اس میں ہمارے پاس جو انتا ہے وہ مبتدا ہے اور طالبن جدید خبر ہے، اور اوپر والے جملے میں بھی انا ہمارے پاس مبتدا ہے اور طالبن خبر ہے. اور یہاں طالبن جدیدن کو ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے، جدید اس میں ہمارے پاس صفہ ہے اور طالب ہمارے پاس موصوف ہے. نعم انا طالب جدید. اب یہ سوال تھا اور اس کا جواب آ گیا نعم انا مبتدا، طالب جدید خبر اور مرکب توصیفی. اب اس میں ہمارے پاس اقرأ واکتب تمرین آ رہی ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس پہلا جملہ ہے محمد طالب قدیم. قدیم ہوتا ہے اولڈ کے لیے کہا جاتا ہے، طالب قدیم اولڈ اسٹوڈنٹ. تو محمد مبتدا ہے اور طالب قدیم مرکب توصیفی بھی اور خبر بھی. اذالک الرجل مدرس جدید، لا هو طبیب جدید. کیا وہ شخص نیا ٹیچر ہے؟ نہیں، وہ نیا ڈاکٹر ہے. طبیب جدید نیو ڈاکٹر. تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو ذالک الرجل ہمارے پاس مبتدا ہے اور مرکب اشاری ہے. یہ ہمیں یہ جو الف لام ہے نا اس کا یہ بتا رہا ہے. اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ ذالک رجل، ذالک رجل، تو پھر وہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. لیکن ذالک بھی معرفہ ہے اور الرجل بھی معرفہ ہے، تو یہ دونوں ہمارے پاس مرکب اشاری بن جاتے ہیں. ذالک الرجل مدرس جدید خبر ہے ہمارے پاس مدرس جدید،
اور مرکب توصیفی ہے. لا ہوا طبیب جدید، ہوا ہمارے پاس مبتدا ہے اور طبیب جدید مرکب توصیفی اور خبر ہے. هذا درس سهل، یہ آسان لیسن ہے. آسان درس لیسن کو بولتے ہیں، سبق اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں. یہ آسان سبق ہے اور اس میں ہاذا مبتدا ہے اور درس سہل ہمارے پاس مرکب توصیفی خبر ہے. عباس تاجر شہیر، عباس مبتدا، تاجر شہیر یہ ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے اور خبر ہے. شہیر کہتے ہیں مشہور کو. تاجر اردو میں تاجر ہوتا ہے، انگلش میں ٹریڈ کرنے والا جو ہوتا ہے ٹریڈر اس کو بولتے ہیں، اور شہیر جو ہے وہ مشہور. بلال مہندس کبیر، بلال مبتدا، مہندس کبیر خبر مرکب توصیفی. مہندس ہوتا ہے انجینئر اور کبیر بڑا. اور الانگلیزیت لغت صعبۃ، الانگلیزیت بولتے ہیں انگلش کو، اور لغت صعبۃ یہاں پر یہ خبر کی صورت میں آ رہا ہے اور مرکب توصیفی ہے. جیسے سے پہلے ہم نے دیکھا لغت سہلۃ یعنی آسان زبان، تو لغت صعبۃ مشکل زبان، اور الانگلیزیت مبتدا ہے اور لغت صعبۃ جو ہے وہ ہمارے پاس خبر ہے مرکب توصیفی. انت رجل غنی، اس میں انت مبتدا، رجل غنی مرکب توصیفی، غنی امیر کو کہتے ہیں. لا انا رجل فقیر، لا جو ہے وہ آنسر ہوا اس آ کا، اور انا مبتدا، رجل فقیر خبر جو کہ مرکب توصیفی ہے. فقیر بولتے ہیں غریب کو. انت مدرس قدیم، لا انا مدرس جدید. اب اس میں انت ہمارے پاس مبتدا ہے، مدرس قدیم ہمارے پاس خبر ہے مرکب توصیفی. لا انا مدرس جدید میں انا مبتدا، مدرس جدید خبر مرکب توصیفی، اور جدید بولتے ہیں نئے کو اور قدیم بولتے ہیں پرانے کو. احامد طالب کسلان، لا هو طالب مجتہد. حامد مبتدا، طالب کسلان مرکب توصیفی اور خبر. لا هو طالب مجتہد، ہوا مبتدا، طالب مجتہد ہمارے پاس آتی ہے خبر جو کہ مرکب توصیفی ہے. القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ ایک شہر کا نام ہے. مدینۃ کبیرۃ بڑا شہر ہے، اور مدینۃ کبیرۃ خبر ہے اور القاہرہ جو ہے وہ مبتدا ہے. ہاں جی، شہیر جو ہے وہ بولتے ہیں فیمس کو. تاجر شہیر ایک بہت فیمس تاجر ہے. اوکے، ایک سسٹر نے ایک کوشچن کیا تھا جو میرے سے مس ہو گیا کہ دو ضمائر اکٹھے استعمال ہو سکتے ہیں. تو آپ اگر مجھے سینٹینس بتائیں، اگر آپ نے کسی جملے میں دو ضمائر کو اکٹھے دیکھا ہے تو پھر میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ دو ضمائر اکٹھے استعمال ہوئے ہیں یا کس طرح سے، کیونکہ یہ نا مجھے سوال ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا. اوکے، ہاں، یہ جو ہم نے جملہ ایک دیکھا تھا نا کہ انکا انتا، اس میں جو
یہ ضمیر استعمال ہوئی ہے نا دوسری انتا، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور یہ اسلوب ہمیں بڑا کامن ملتا ہے قرآن مجید میں، اور یہ بھی اصل میں جیسے ہم انا اور لام تاکید ایک جملے کے اندر دیکھتے ہیں تو اس سے سٹریس بڑھ جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح انا کے ساتھ جب ہمارے پاس اسم و انا کے بعد ایک اور ضمیر کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی جملے کے اندر جو سٹریس ہے، جو تاکید ہے، وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے پاس ہے اگلی ایکسرسائز جس میں نعت کو ہم نے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے خدیجۃ طالبۃ، تو اب یہاں پہ ہمارے پاس مبتدا موجود ہے، طالبۃ ہمارے پاس موصوف موجود ہے، تو ہم نے صفہ ایڈ کرنی ہے، نعت مطلب صفہ کو ایڈ کرنا ہے، تو یہ ہم 1 by 1 دیکھتے ہیں۔ خدیجۃ طالبۃ، سسٹر نجف، اس میں ہم کیا کریں گے؟ خدیجۃ طالبۃ مجتہدۃ، پھر خالد تاجر، اور اس کی صفہ ہم لگائیں گے سسٹر مہر۔ غنی، خالد تاجر غنی۔ نمبر 3 ہے ہمارے پاس العربیۃ لغۃ، اس کے ساتھ ہم نعت لگائیں گے سسٹر نائمہ۔ العربية لغة جميلة. العصفور طائر، اس کے ساتھ اب ہم نے صفہ لگانی ہے سسٹر کرن۔ العصفور طائر صغير. التفاح فاکہۃ، اور اس کے ساتھ ہم کیا صفہ لگائیں گے سسٹر ثانیہ؟ التفاح فاكهة كسلان. اس کے ساتھ ہم کسلان نہیں لگا سکتے کیونکہ فاکہہ التفاح سیب کو بولتے ہیں اور فاکہہ بولتے ہیں پھل کو، تو ہم نے کوئٹ پڑھا تھا نا مزیدار کا، وہ آپ لکھ سکتی ہیں اس کے ساتھ۔ مزیدار لذيذة. التفاح فاکہۃ لذيذة. لذیذ، ٹھیک۔ اس میں میرا جہاں تک خیال ہے ہمیں، میں کنفرم کر لوں پہلے، اوکے لذیذ، ٹھیک ہے۔ انا مدرسون، اس کے لیے سسٹر سامیہ آپ لگائیں گی کوئی اس کے ساتھ صفہ۔ أنا مدرس جديد. محمد طبیب، اور سسٹر نجف۔ محمد طبیب قدیم، قدیم۔ الانگلیسیۃ لغۃ، سسٹر مہر۔ سہلۃ، ٹھیک ہے، الانگلیسیۃ لغۃ سہلۃ۔ انت طالب، اس کے ساتھ ہم کون سی صفہ لگائیں گے؟ انت طالب، اس کے ساتھ ہم صفہ لگائیں گے سسٹر نائمہ۔ جی. أنت طالب جديد. ٹھیک، پھر ہے القاہرۃ مدینۃ، اس کے ساتھ ہم صفہ لگائیں گے سسٹر کرن۔ القاہرة مدینة. القاہرة کا کیا ترجمہ ہوگا؟ القاہرہ سٹی کا نیم ہے یہ،
اور مدینہ جو ہے وہ شہر کو بولتے ہیں. القاهرة مدينة چھوٹا ہے, بڑا ہے. صغير صغیرتن, کیونکہ مدینتن صغیرتن نعت منعوت جینڈر میں ایک جیسا رکھیں گے اس کو. صغيرة. ٹھیک, بارک اللہ فیکن. اب جیسے اوپر ہم نے کیا لگایا تھا, نعت یعنی صفہ. اب ہمارے پاس جو ایکسرسائز ہے اس میں ہم نے لگانا ہے منعوت یعنی موصوف. العربیۃ سہلتن, تو بیچ میں ہم نے موصوف لگانا ہے. سسٹر ثانیہ. العربية لغة سهلة. انا قدیم. سسٹر ثانیہ. أنا مدرس قديم. انا مدرس قدیم. عمار غنی. سسٹر نجف. عمار تاجر غنی. پھر هذا مکسور, اس کی ہم کیا لگائیں گے سسٹر مہر, موصوف اس میں ایڈ کرنا ہے. هذا قلم مکسور. فیصل کسلان, اس میں سسٹر نائمہ اس کی ہم موصوف لگائیں گے. فيصل طالب كسلان. طالب کسلان. اوکے, یہ ایکسرسائز ہو گئی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریڈنگ کے لیے, جیسے کسلانو, جوعانو, عطشانو اور ملآنو. یہ چاروں کے چاروں ورڈز ہیں ہمارے پاس جو کہ غیر منصرف, تنوین نہیں ہوتی اور کسرہ کے ساتھ نہیں ان کو ہم لکھتے. اور ان کا مطلب ہم دیکھیں تو کسلان جو ہے وہ سست کو کہتے ہیں, جوعان بھوک کو کہتے ہیں, اور عطشان جو ہے وہ پیاس ہوتی ہے, اور ملآن بھرا ہوا. لیکن یہ چاروں کے چاروں جو ورڈز ہیں یہ اسم یہ مذکر کے لیے ہیں. اگر فرض کریں میں اپنے آپ کے لیے کہوں گی تو میں انا کسلانو نہیں کہوں گی. آپ نے کسلان اس ٹائم کسی شخص کے ساتھ اس کو لگانا ہے جب وہ مذکر ہو. جیسے آپ دیکھیں اوپر ہمارے پاس فیصل آیا ہے, فیصلن ہے, یا مذکر طالبن کا استعمال ہوا ہے, طالبن کسلانو. تو جب مذکر کی طرف ہم لے کر آ رہے ہوں گے یہ کسلان, تب ہم اس کو کسلان یوز کریں گے. جو مؤنث ہے اس کے لیے پھر آگے موجود ہوگا, تو وہ پھر ہم تب دیکھیں گے جب ہمارے پاس ٹاپک آئے گا. فی الحال ہم انہی 4 ورڈز کو دیکھیں گے. کسلان سست ہوتا ہے, جوعان بھوکا ہوتا ہے, عطشان پیاسا, اور ملآن فل بھرا ہوا. تو اس میں یہ اب ہمارے پاس 4 سینٹینسز ہیں یہاں پر. انا جوعان, میں بھوکا ہوں. انت جوعان, کیا تم بھوکے ہو. لا انا عطشان, میں پیاسا ہوں. نہیں میں پیاسا ہوں. لماذا المدرس غضبان اليوم, کیوں استاد غصے میں ہے آج. الکوب ملآن, کوب بولتے ہیں کپ کو, کہ جو کپ ہے وہ بھرا ہوا ہے. تو اوپر والے ورڈز میں ہمارے پاس غضبان موجود نہیں ہے, لیکن وہ بھی اسی گروپ میں سے ہے, غیر منصرف میں سے. غضبان بولتے ہیں غصے والے کے لیے, غصے والا. یہ ہمارے پاس
کلمات جدیدہ ہیں جو ہمیں اس چیپٹر میں ملے ہیں. اللغتو زبان کو کہتے ہیں. شہیر مشہور. المدینہ شہر. الطائر برڈ ہوتا ہے. الیوم آج. کسلانو سست. جوعانو بھوکا. عطشانو پیاسا. ملآنو بھرا ہوا. غضبانو غصے میں جو ہوتا ہے، کیونکہ یہ صفہ کے طور پہ نارملی استعمال ہوتا ہے نا کسی شخص کے بارے میں. ہم جب کہتے ہیں کہ بھوک لگی ہوئی ہے یا غصہ آیا ہوا ہے تو اس سینس میں غضبانو. العصفور چڑیا. اور الیوم اگین دن ہے، آج. اب یہاں پر یہ الیوم اور الیوم یہ دونوں حالتیں اس کی ڈفرینٹ ہے. دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ایک میں حالت رفع ہے اور ایک میں حالت نصب ہے. ادروائز میننگ میں فرق نہیں آتا، کیونکہ اعراب کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اسٹیٹس کو چینج کرتی ہے ایک سینٹینس کے اندر ایک اسم کے، وہ اس کا میننگ چینج نہیں کرتی، معنی اس کا جو ہے وہ سیم رہتا ہے. تو یہاں ہمارے پاس اس چیپٹر کا جو پہلا پارٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اصل میں زیادہ فرق نہیں ہے. اوپر والا جو ہم نے چیپٹر پڑھا ہے اس میں جو ہماری صفات آئی ہیں، صفہ موصوف آیا، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نکرہ ہے. اس میں ہمارے پاس دونوں صفہ موصوف نارملی تنوین کے ساتھ آئے ہیں اگر وہ منصرف ہیں تو. اور نیچے والے چیپٹر میں جو ہمیں تمرین زیادہ ملے گی یا جس کے صفہ موصوف زیادہ استعمال ہوگا وہ معرفہ یعنی ال کے ساتھ. المدرس الجدید جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس چیپٹر کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم ہی سٹارٹ کریں گے. اب اگر کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے.